نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے آج قرآن مجید کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنی ہیں۔ قرآن مجید اللہ جل شانہ کی بہت عظیم اور بہترین کتاب ہے، اور اس کے ساتھ نسبت کسی اعتبار سے بھی ہو، چاہے وہ ناشر قرآن ہو، داعی قرآن ہو یا عاشق قرآن ہو، جس اعتبار سے بھی ہوگی، اللہ جل شانہ اس کی نسبت ہونے کی وجہ سے کل قیامت والے دن اسے ہمارا شفارشی بنائیں گے۔ اور آج حال یہ ہے کہ قرآن کو صرف ختم کے لیے مخصوص کر دیا گیا، کسی کی روح نہ نکل رہی ہو یا کسی کی روح نکل جائے، کرائے پر جو ہے وہ بچوں کو منگا لیا جاتا ہے اور ان سے وہ قرآن کی تلاوت کروائی جاتی ہے۔ خود اتنے کوسوں دور ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے گوش و گزار کرتا جاؤں۔ ایک سکول کے ماسٹر نے اعلان کیا کہ ہر بچہ اپنے گھر سے وہ کتابیں اٹھا کر لائے جو کتاب گھر کے اندر نہ پڑھی جاتی ہو۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ لائبریری سکول میں بنانی ہے۔ اب کوئی ڈائجسٹ اٹھا کے لایا، کوئی ناول لے کے آیا، کوئی رسالہ لے کے آیا، لیکن کئی بچوں نے ہاتھ میں قرآن بھی پکڑا ہوا۔ اب بچوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کون سی کتاب ہے، کیونکہ ہم نے انہیں متعارف نہیں کرا رکھا۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا اٹھا کے لائے ہو؟ بچوں نے کہا کہ یہ وہی کتابیں ہیں جن کو کئی مہینوں اور سالوں تک ہمارے گھروں کے اندر اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید سے برکت حاصل کرو۔ قرآن کے اندر اللہ نے خود فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، بہترین شفاعت کا ذریعہ بھی ہے، سفارش کا ذریعہ بھی ہے، لیکن قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں، سوچا نہیں۔ جیسے ہم سائنس کے کوئی پڑھانا ہو، سائنس پڑھانی ہو بچے کو، یا ریاضی پڑھانی ہو، یا کوئی بھی انگلش کا جو پیریڈ ہو، تو ہم اچھے سے اچھا استاد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جناب فلاں کے پاس پڑھایا جائے، وہ اچھا پڑھاتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی بہترین کتاب ہونے کے باوجود ہم نے اس کے پڑھنے کو ایسے عام سمجھا کہ جناب بوڑھی مائیں پرانے زمانے کی پڑھی ہوئی گھروں میں بیٹھ کے پڑھا رہی ہیں، جنہیں اس کے اصول اور ضوابط کا پتہ نہیں، تجوید کا پتہ نہیں، قرات کا پتہ نہیں ہے، اور پڑھا رہی ہیں۔ اور جناب جب کہا جاتا ہے کہ کسی اچھے قاری کے پاس اور کسی اچھے معلم کے پاس پڑھاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی قرآن اور یہ بھی قرآن، کیا فرق ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، یہ باتیں ہمیں تنزل کی طرف لے کر جانے والی۔ آپ دیکھتے نہیں ہو، قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ ایک کپڑا ہے جس کو آپ صافہ بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے تن پہ پہننے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب کٹ کے وہ غلاف بن گیا، اللہ جل شانہ نے شریعت کے اندر یہ بات فقہ کے اندر ملتی ہے کہ اللہ نے اس کو عزت جو ہے عطا کر دیا کہ اب بغیر وضو بغیر غسل اس کپڑے پہ ہاتھ نہیں لگا، جو قرآن کے ساتھ ٹچ کر دیا گیا، یکجا کر دیا گیا، سی دیا گیا اور مس کر دیا گیا، نہیں تو ہاتھ لگا۔ اسی طرح گتا ہے، آپ عام کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب قرآن کے اندر وہ مس کر دیا گیا، اس کو گتے کو حفاظت کے لیے سائڈوں پر لگا دیا گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ الفاظ اندر تھے،
بغیر وضو ہی اس گتے کو آیا جا سکے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں، بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ یکجا کر دیا گیا ہے، سیا گیا ہے۔ اللہ شانو نے اس کو بھی عزت عطا فرما دی، مقام اور مرتبہ عطا فرما دی۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر آج ہم اپنے بچوں کو اس قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، وہ روایت ہمیں ہماری سامنے نظروں کے ہے کہ جب اللہ جل شانو کہ جاؤ بہشت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ اور قرآن کو پڑھتے جاؤ، جہاں ناس ہوگی وہیں آخری سیڑھی ہوگی، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا، اور فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں اور اتنی بہترین آواز کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ جوش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے اور وہ گھوڑا قرآن سن کر بدک رہا ہے، اور ساتھ جو ہے چٹائی پر ایک بچہ بھی ہے، اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، گھوڑا بدک رہا ہے، اور ان کو اس بات کا ڈر بھی ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ جو ہے نا اپنے پاؤں سے جو ہے بچے کو روند ڈالے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن ختم کیا، میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر سے ایک بہترین نور کا ایک تانتا سا جو آسمان کی طرف جا رہا ہے واپس۔ حدیث کا مفہوم ہے، اگلے دن حاضر یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، اگر تو پڑھتا رہتا تو وہ تانتا تیرے ساتھ ہی رہتا۔ اس کی یا رسول تھا کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان اتر آئے تھے۔ میرے محترم بھائی، قرآن بڑی عظمت والی بڑی عظیم کتاب ہے، اور ہم کسی درجے میں اس کے ساتھ ناطہ جوڑیں کہ تان و تشنیع۔ اللہ نے قرآن کا فرما دیا الذین آتینا کتاب یتلونہ حق تلاوتی، فرمایا اللہ جل شانہ نے لوگوں کو کتاب عطا فرمائی تلاوت کا حق عطا کر دیا۔ اور تفسیر اللہ آتیناہم الکتاب بعد صحابہ ہیں کہ صحابہ کو اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی، انہوں نے عملی زندگی میں، انہوں نے قرآن یعنی پھیلانے میں، ہر اعتبار سے انہوں نے اس کی اشاعت میں ایسا کام کیا کہ جناب حق ادا کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم کے نقشے پر چل کر کامیاب ہو جاتے ہیں، اس قرآن جیسی عظیم کتاب کو سے لگانا ہوگا، اگر نہ لگایا یاد رکھو قیامت والے ہمارا شرش نہیں بن سکے گا۔ یہ اللہ کی باتیں صحابہ خود گئے کہ اللہ کی باتیں جو ہے ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ سے گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں۔ اتنی عظیم کتاب ہمارے گھروں میں، لیکن اس علم بھی نہیں، یہ پڑھتے اس سے فائدہ ہوتا، اللہ شانو ہمارے جو ہے کے اندر برکتیں نازل کرتا ہے، ہمیں صحت شفا ملتی ہے، اور جناب پریشان حل ملتا، یقین نہیں ہے تو یقین کر کے اس کتاب کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو کسی قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے، تاکہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمارے بچے یہ قرآن پڑھ کر ہمارے پیچھے جو ہے اصالِ ثواب کرنے والے بنے۔ دعا کہ اللہ شانو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا۔